الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، جس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا، عید الفطر کا دن جو ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن تھا گزر گیا، اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم بھی اس دنیا سے گزر جائیں گے، ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، چونکہ یہ زندگی وقتی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے سب چلے گئے، جتنے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور ہم اور آپ بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے لیے زندگی متعین ہے، عمر متعین ہے۔ کوئی 60 سال کی زندگی گزار کر چلا جائے گا، کوئی 70 سال کی زندگی گزار کر چلا جائے گا، اور کوئی بہت قسمت والا ہے تو 100 سال کی زندگی گزار کر چلا جائے گا۔ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جیسے رمضان گزر گیا، عید الفطر خوشی کا دن گزر گیا، ایسے ہی ہماری زندگی بھی رفتہ رفتہ گزر رہی ہے، اور ایک دن ہم بھی یہاں سے گزر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے وہ بندے، یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، خصوصاً مسلمان، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، لیکن ہماری کوتاہیاں اور ہمارے نفس کے دھوکے اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور سستی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور دنیا کے اندر اس کو عزت ملے اور وہ ہدایت پر رہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، خصوصاً مسلمان تو اس بات کا تمنا کرتا ہے ہمیشہ کہ ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمیں عزت حاصل ہو اور ہم ہدایت پر رہیں، ہمیں ہدایت حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے
کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ ہر مومن جو صاحب ایمان ہے، جو نماز پڑھتا ہو اور نماز میں اس سورہ کی تلاوت ضرور کرتا ہے، اس سورہ کی تلاوت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس سورہ میں یہ آیت ضرور پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی ہر مسلمان اس بات کی تمنا کرتا ہے، دعائیں کرتا اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن انسان ان چھوٹی نیکیوں کو کبھی کر بیٹھتا ہے تو بسا اوقات وہ چھوٹی نیکیاں بھی اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ معمولی کام جس کو ہم اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہوں، وہ معمولی عمل، وہ معمولی نیکی، وہ معمولی کام جس کو ہم کر بیٹھتے ہیں لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بسا اوقات وہ چیزیں ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں کوئی چھوٹی اعمال کو، چھوٹی نیکیوں کو چھوٹی نہ سمجھے، بلکہ اس کو نیکی سمجھ کر اس پر عمل کر لیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹے عمل کی وجہ سے ہم کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مغفرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان عمل کرتا ہے، عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت بھی فرماتا ہے، انسان کو عزت بھی دیتا ہے، انسان کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزرتے ہوئے راستے میں ایک زمین پہ، سڑک پہ پڑی ہوئی ٹہنی نظر آئی، جس ٹہنی کی وجہ سے راہگیروں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تکلیف دہ چیز سمجھ کر کو اس شخص نے راستے سے ہٹا کر کے کنارہ کر دیا۔ ایک معمولی کام ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر کنارہ کر دینا، اس نیت سے کہ اس سے راہگیروں کو تکلیف ہوگی، راہ چلنے والوں کو دشواری ہوگی، کنارہ کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیا۔ بہت معمولی کام ہے، لیکن ہم نے اس نیت سے کیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، راہگیروں کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کے کنارے کر دیا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر کے نہ چھوڑیں۔ بعض دفعہ ہم نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، فرض تو پڑھ لیے، سنت تو پڑھ لیے، ارے نوافل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو نفلی نماز ہے۔ لیکن نفلی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے فرائض کے اندر، سنتوں کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہے، اس نوافل کی وجہ سے وہ کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، فرائض کا اور سنتوں کے پڑھنے کا پورا ثواب ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت جو زندگی بھر بدکاری کرتی رہی، فحش کام کرتی رہی، لیکن ایک موقع پر کسی راستے سے گزر رہی تھی تو ایک کتے کو پیاسا محسوس کر لی۔ دیکھا کتا مٹی چاٹ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت اس کو بے چین کی ہوا ہے۔ ایک عورت ہے لیکن فاحشہ ہے، بدکار ہے، لیکن اس کتے پہ اس کو ترس آ گیا اور کتے کی پیاس ہونے کی تکلیف اور شدت کو محسوس کی کہ کتے کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے، جبکہ اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کی سہولت نہیں تھی۔
کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنا کر اور اپنے پیر میں پہنے ہوئے چمڑے کے موزے کو ڈول بنا کر کے اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کام بہت معمولی دکھ رہا ہے، لیکن آدمی صدق دل سے سچائی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ کام کریں۔ اگر ہم بھی کسی جانور کو پانی پلا دیں، ہم بھی کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیں، ہم کسی پیاسے انسان کو ایک باٹل ایک گلاس پانی پلا دیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے ثواب کی بات ہے، اور شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے انہی اعمال کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ ایسے کئی واقعات مشہور ہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو کر گزرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے توکل کے بارے میں۔ توکل اور یقین ایسی دولت ہے، ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی گزرے ہیں۔ ان کی مغفرت کا واقعہ عربی کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کے دوست عبداللہ ابن سلام کے خواب میں آئے۔ عبداللہ ابن سلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ کی بخشش ہوئی یا نہیں، مغفرت ہوئی یا نہیں، اور کون سا عمل آپ کو کام آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے ساتھ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے میری مغفرت فرما دیا ہے، میں بہت آرام سے ہوں۔ تو عبداللہ ابن سلام نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ کون سی چیز بنی؟ آپ کے معافی کا اللہ نے آپ کے کون سے اعمال کو پسند کیا جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر جو توکل کرتا تھا، اللہ پر جو بھروسہ کرتا تھا، اللہ پر جو ہم یقین رکھتے تھے، وہ توکل، وہ بھروسہ اور وہ یقین اللہ کی بارگاہ میں بے حد قبول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دیا اور میری مغفرت فرما دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، توکل ایک ایسی دولت ہے، اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا، انسان کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، انسان کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا۔ آج ہمارے پاس توکل کی کمی ہے، ہمارے پاس یقین کی کمی ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی پرندے کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں ہوتی، کسی پرندے کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہوتی، کسی پرندے کے پاس کوئی غلہ جمع کرنے کی کوٹھری نہیں ہوتی، کوئی پرندہ کسی چیز کو یعنی کل کے لیے غلہ جمع نہیں کرتا، لیکن آج تک یہ بات مشہور ہے کہ کبھی کوئی پرندہ اپنے گھونسلوں میں بھوکا اور پیاسا واپس نہیں آیا۔ ایک پرندہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں تک لے جاتا جہاں اس کا رزق متعین ہوتا ہے، جہاں اس کو رزق دینا ہوتا ہے۔ ایک ایک دانہ چن چن کر، ایک ایک دانہ چگ کر وہ پرندے اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے اور اپنے گھونسلے میں موجود اپنے بچوں کو بھی لا کر کے کھلاتا ہے۔ کیوں؟ توکل ہے اس کا اللہ پر بھروسہ کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اللہ میں رزق بھی دے گا، وہی اللہ میں کھلائے گا اور پلائے گا بھی۔ اس لیے پرندوں
کا آج تک کوئی ملازمت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی نوکری نہیں، اور نہ کوئی پرائیویٹ نوکری نہ سرکاری نوکری ہے، بس توکل اللہ پر ہے۔ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتا ہے اور شام کو اپنے گھونسلوں میں پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ یہ توکل ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو رزق ہمیں عطا کیا ہے اس رزق میں اللہ برکت دے گا، اسی رزق پر ہمیں بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان رزقوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے ایک زمانے کے بعد کسی کے خواب میں آئے تو اس ساتھی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے تمہاری مغفرت کی یا نہیں کی؟ تو عبداللہ ابن مبارک بہت مشہور اللہ والے گزرے، ان کے کئی واقعات ہیں کتابوں کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میری مغفرت فرما دی ہے، الحمدللہ میں اچھی حالت میں ہوں۔ تو وہ ساتھی نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، اللہ نے تمہارے کون سے عمل کو پسند کر کے تمہاری مغفرت کر دی؟ عمل کون سا قبول ہوا؟ دنیا میں تو ہم بے شمار عمل کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، غمخواری بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے کون سے عمل کو نجات کا ذریعہ بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علم حدیث کے لیے، یعنی حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتا تھا، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتا تھا، اور میں علم حدیث کو لکھتا تھا، علم حدیث کو پڑھتا تھا، اور جب بھی میں علم حدیث حاصل کیا اور حدیث کو نقل کرتا تھا تو میں درود پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود ہمیشہ پڑھنے کا معمول تھا ہمارا۔ حدیث لکھتے تھے تو درود پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے تو درود پڑھتے تھے، اور جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا میں درود پڑھتا تھا۔ میں نے زندگی میں درود پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا تھا، اللہ نے اسی کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ پورے قرآن پاک کے اندر ایک ہی مقام پر ایک عمل ہے جس عمل کو اللہ بھی کرتا ہے، جس عمل کو فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس عمل کرنے کو اللہ ایمان والوں کو دعوت دیتے، حکم دیتے ہیں، وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک ہی آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، میں بھی اور فرشتے بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ تو درود کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی بخشش فرما دی۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھیوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حسن بصری، کون سا عمل تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنا؟ کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہاری بخشش کر دی؟ تو انہوں نے خواب میں جواب دیا، کہا کہ میں ہمیشہ خوف خدا میں رہا کرتا تھا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت نیک متقی پرہیزگار انسان تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بخشش کا، ان کی نجات کا اور ان کی مغفرت کا جو ذریعہ بنا وہ خوف خدا۔
یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ سے خوف کھاتے رہنا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر موقع پہ خوف خدا اپنے دل کے اندر رکھیں، ہر موقع پر اللہ سے ڈریں۔ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں اللہ کی رضا موجود ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کی رضا موجود ہے تو وہ کام کریں، اگر اللہ کی رضا موجود نہیں تو ان کاموں سے رک جائیں۔ اسی کا نام خوف خدا ہے۔ ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ اس بات کا تصور ذہن کے اندر لائیں، اس بات کو ذہن میں لائیں کہ اس بات سے، اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم کریں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اسی کا نام خوف خدا اور اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہم بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے اللہ والا کا مشہور واقعہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے، میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور سنا دوں۔ یہ باتیں جو میں نے سنائی وہ مغفرت کی تھی۔ میں نے کہا شروع میں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، میری عزت ہو اور میں ہدایت پر ہوں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک صوفیہ کرام کا ایک قافلہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے کسی شہر میں گیا۔ جس شہر میں وہ قافلہ گیا، اس شہر کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، یہ لوگ شہر والوں کو نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ ان لوگوں کا پڑاؤ ہوا، ایک جگہ پر قیام کیے، 3 دن تک یوں ہی گزارے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہت پریشانی ہوئی تو آپس میں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جائیں، کچھ لوگ تعلیم کے اندر بیٹھ جائیں، اور ہم میں سے ایک آدمی بازار جا کر کے کوئی کام تلاش کر کے کام کر لے تاکہ ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ چنانچہ ایک شخص باہر گیا، 3 دن سے بھوکا تھا، صوفیہ کی جماعت تھی، اللہ کے راستے میں نکلے تھے۔ ایک شخص باہر گیا، کام تلاش کیا لیکن کام ملا نہیں۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک کمرے میں کچھ لائنیں لگی ہیں، تو وہ بھی اس لائن میں لگ گیا۔ دیکھا کہ وہاں پر اندر ایک طبیب، ایک حکیم بیٹھا ہے جو لوگوں کے نبض کو پکڑ کے اس کی بیماری کو تشخیص کر کے اس کا علاج کر رہا ہے۔ دیکھا کوئی کام نہیں ملا ہے، چلو اسی لائن میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اس کی باری آئی اور حکیم کے قریب گیا، حکیم عیسائی تھا، غیر مسلم تھا۔ حکیم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نبض پکڑ کے آپ ہی بتا دیں کیا ہوا ہے۔ تو اس حکیم نے اس شخص کا نبض پکڑا اور کہا کہ تمہاری یہ کیفیت بھوک کی وجہ سے ہے۔ تو کہا کہ آپ نے صحیح پکڑا، صحیح تشخیص کیا ہے، ہم بھوکے ہیں۔ تو اس حکیم نے اپنے ملازم سے کہا کہ فوراً جاؤ، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، بازار سے کھانا لے کر کے آؤ۔ اور وہ شخص گیا اور کھانا لے کر کے آ گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بھوک کی کیفیت کی یہ وجہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ اور بھی 40 لوگ ہیں جن کی یہی کیفیت ہے جو میری کیفیت ہے۔ چنانچہ اس حکیم نے کہا کہ جاؤ، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور 40 آدمی کے کھانے کا انتظام کر کے لاؤ، اور کھانا انتظام کر کے لایا گیا۔ اور اس ملازم سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ جاؤ اور 40 آدمی کو کھانا کھلا کر کے آؤ۔ یہ شخص اور جو کام کے تلاش میں نکلے تھا وہ دونوں کھانا لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور پیچھے پیچھے وہ حکیم بھی خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں ان کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ دیکھوں کہ آخر وہ 40 لوگ ہیں بھی کہ نہیں، کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے، ذرا وہ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جب یہ لوگ کھانا لے کر کے اپنے 40 آدمی کے پاس پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، اندر گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا سارا کھانا کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ تو پورا واقعہ سنایا کہ
ایک حکیم نے میرے اکیلے کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، جب معلوم ہوا کہ 40 آدمی اور بھوکے ہیں تو اس نے ہم سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ باہر دروازے پہ وہ حکیم جو عیسائی تھا کھڑا ہو کر کے پورا واقعہ، پوری کہانی سن رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہم دعا کریں جس نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، جس نے ہمارے بھوک کو مٹانے کے لیے انتظام کیا۔ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کے لیے دعا کریں۔ تو ساتھی نے کہا وہ شخص عیسائی ہے، غیر مسلم ہے۔ تو جماعت کے امیر نے کہا کہ کوئی بھی ہو، اللہ کا بندہ تو ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس غیر مسلم کے لیے ہدایت کی دعا کرتی رہی، ڈھیر ساری دعائیں دیتی رہی، اور یہ غیر مسلم سنتا رہا باہر کھڑے ہو کر کے۔ جب دعا ختم ہوئی تو اس نے دستک دی دروازے پہ اور کہا کہ آپ مجھے دعائیں اب بعد میں دیجئے، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ تو ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں، مغفرت بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمیں ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، ہمیں عزت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، مغفرت بھی اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمالوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ بظاہر آپ کے سامنے وہ حقیر نظر آتا ہے، آپ کے سامنے چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ جانا، بلکہ نیکی ہے، نیکی سمجھ کر کے اس کو کر گزریں۔ شاید یہی چھوٹی نیکیاں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔